ظلم کی مختلف صورتیں ہیں. کسی کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، کسی کے مال کو دبا لینا بھی ظلم ہے، کسی کو تھپڑ مار دینا بھی ظلم ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دینا بھی ظلم ہے، کسی کو گالی نکال دینا بھی ظلم ہے، کسی کے مال کو ناحق طور پر ہتھیا لینا بھی ظلم ہے، کسی کو بغیر کسی وجہ کے لائن میں کھڑا کر دینا یہ بھی ظلم ہی کی ایک صورت بنتی ہے. حدیث پاک سنیے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم چند باتیں کی جا رہی تھی کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا. بالآخر ظلم کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن جو مظلوم کے منہ سے نکلنے والی آہ ہوتی ہے، بد دعا ہوتی ہے، وہ عرش تک پہنچتی ہے. اللہ مظلوم کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. آج بھی چند باتیں ظلم کے حوالے سے آپ کے کوش گزار کی جائیں گی. ظلم کی تعریف آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. ہر وہ عمل جس عمل میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ ظلم ہے. جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو نہ کرنا ظلم ہے. جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ان کو کرنا جرم ہے، ظلم ہے. ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے، کس قدر ڈراؤنا ہے، کس قدر خوفناک ہے. حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری اپنی حدیث کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ، سردار مکہ، آقا نامدار، آقا عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ پہلے کیا کرتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے. کبھی کبھار ظالم کو اس کے ظلم کی وجہ سے فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، مگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے، پہلے مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، شاید اپنے کیے پہ شرمندہ ہو کر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، جس کا حق ہمارا ہے اس کا حق واپس کر دے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے. اللہ مہلت دیتا ہے. اب جو بندہ اللہ کی ہدایت سے اس مہلت کو غنیمت سمجھتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. مگر جو اس ظلم پر ملنے والی مہلت کو بھی ڈھٹائی کے ساتھ گزارتا ہے، مزید ظلم پر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو چھوڑتا نہیں. پھر حضور نے یہ آیت پاک وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ کہ تیرا عز و جل ایسی ہی پکڑ ہے تیرے عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ جب تیرا رب پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر. وہ بستیاں جو ظلم کرتی تھی اس ظلم کی وجہ سے جب رب بستیوں کو پکڑتا ہے، ان اخذہ علیم شدید بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، شدید ہے، کڑی ہے. رب پہلے ظلم پر مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، اور جب رب پکڑتا ہے ظالم کو پھر اس طرح پکڑتا ہے اچانک کہ پھر اس کے پاس بچنے کی کوئی امید اس کے پاس رہتی نہیں ہے. ظلم کی مختلف صورتیں ہیں. کسی کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، کسی کے مال کو دبا لینا بھی ظلم ہے، کسی کو تھپڑ مار دینا بھی ظلم ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دینا بھی ظلم ہے، کسی کو گالی نکال دینا بھی ظلم ہے، کسی کے مال کو ناحق طور پر ہتھیا لینا بھی ظلم ہے،
کسی کو بغیر کسی وجہ کے لین میں کھڑا کر دینا یہ بھی ظلم ہی کی ایک صورت بنتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آقا دمدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ امام سیدنا مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا۔ حضور کے صحابہ حضور کے سامنے تشریف فرما تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، اتدرون من المفلس، اور میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، نہ میرے پیارے صحابہ، میری امت کا غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، گاڑی بینک بیلنس نہ ہو، میری امت کا غریب وہ نہیں۔ فرمایا، ان المفلس من امتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا اس حال میں کہ نمازی ہوگا، اس حال میں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، اس حال میں کہ روزے دار ہوگا، نمازیں بھی پوری، مالدار تھا تو ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، ہر سال روزے بھی رکھا کرتا تھا، نمازیں پوری، بڑا حاجی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا میری امت کا کون ہے؟ غریب ہے۔ غریب کیوں ہے؟ فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، قیامت والے دن آئے گا اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ظلمن کسی کو اس نے گالی نکالی ہوگی۔ آج پکڑ لیا جاتا ہے، گالی گلوچ کی جاتی ہے، ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے، صرف آگے سے اتنا پوچھ لیجیے میرا قصور کیا ہے، تو جو بڑا صاحب منصب ہوتا ہے، جو کسی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی مالدار آدمی ہوتا ہے، وہ غریب کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کرسی والا نیچے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اپنی جگہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، جب باتیں سنو تو سمجھ یہ آتی ہے اس سے بڑا کوئی مومن ہے ہی نہیں، لیکن اس کے حقوق العباد کو جب دیکھا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ قیامت والے دن وہ غریب بن کر آئے گا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں اس نے اپنی زبان سے لوگوں کو کیا کی ہوگی؟ گالی نکالی ہوگی۔ استاد چاہے مدرسے کا استاد ہو، گاڑیوں کا استاد ہو، درزی ہو، یا جوتا بننے والوں کا کوئی استاد ہو، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ استاد گالی نہ دے تو بچہ شاگرد سیکھتا ہی نہیں ہے۔ شاگرد سے کوئی کام کروانا ہو تو گالی دے کے بلائیں گے، شاگرد کے ہاتھ سے کوئی اوزار گر جائے تو 6 قسم کی گالی نکالیں گے، اور پھر گالی نکالنے کے بعد کہیں گے کہ محسوس نہ کرنا ہمارے استاد بھی ہمیں اسی طرح گالیاں دیا کرتے تھے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، آئے گا اس حال میں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے گالی گلوچ کی ہوگی۔ اب چاہے اپنے شاگرد کو گالی نکالی، اپنے سے ماتحت کو گالی نکالی، یا بڑے منصب والے نے چھوٹے کو گالی نکالی، یا کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نے اپنی سیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی مسکین کو گالی نکالی، قیامت والے دن وہ غریب ہوگا۔ فرمایا میری امت کا غریب وہ شخص ہے وَقَذَفَ هَٰذَا، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، اس پہ الزام تراشی کی ہوگی، قیامت والے دن وہ غریب بن کر آئے گا۔ نمازی ہے، حاجی ہے، لیکن لوگوں پر تہمتیں باندھتا ہے، اپنے پاس سے بدگمانیاں کر کے لوگوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، لوگوں کے خلاف باتیں بناتا ہے، یہ تہمت ہے۔ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کے خلاف پوسٹ آتی ہے، کسی نے کسی پہ الزام لگا کر پوسٹ بنائی، ہمارے پاس وہ پوسٹ آئی، ہم نے تحقیق نہ کی، اس کے متعلق جرح نہ کی، اور ہم نے بغیر تحقیق اس پوسٹ کو آگے شیئر کر دیا، تو اس بہتان میں ہم بھی شریک ہیں، اس الزام میں ہم بھی شریک ہیں۔ کل قیامت والے دن غریب ہونا پڑے گا۔
اسی طرح فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے اکل مال ھذا، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا. میری امت کا غریب ہے، لوگوں کا ناحق مال کھا کے سارا سال اس سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لوگوں کو افطاریاں بھی کروا رہا ہے، غریبوں کی شادیاں بھی کروا رہا ہے، لیکن جو اس نے مال ہتھایا، لوگوں کا جو مال ہتھایا ہوا ہے وہ کیسے ہتھایا ہوا ہے؟ ناحق طریقے سے. چاہے 1 روپیہ، یہ نا 1 روپیہ بھی یہاں پر کسی کو ویسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جب تک مال دیا نہ چھوڑا نہیں جاتا. 1 روپیہ بھی اگر کسی کا ناحق کھایا، 1 روپیہ، چاہے رشوت کے طریقے پہ ہو، سود کے طریقے پہ ہو، چاہے پانی کے طریقے پہ ہو. میٹر لگانے والے بھی آتے ہیں، حالانکہ اصل قیمت ادا بھی کی ہوتی ہے، پیسے بھی ادا کیے ہوتے ہیں، پھر بھی جب تک اوپر سے چائے پانی لگایا جائے کام بنتا ہی نہیں ہے. دنیا تو نکل جائے گی، قیامت والے دن کیا ہو؟ وَأَكَلَ مَالَ ھَذَا. بظاہر بڑی اچھی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، دیگر معاملات بھی کرتے ہیں. جب دین کی بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ دین تو بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن لوگوں کے ناحق مال کھاتے ہیں. اپنی بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، اپنے بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے، کسی سے قرضہ لے کر دبا لیا ہے، یہ بھی ناحق مال کھانا ہے. حضور فرما رہے ہیں میری امت کا غریب ہے. اور فرمایا وَسَفَكَ دَمَ ھَذَا، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا ناحق خون بہایا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا ناحق خون بہایا ہے، چاہے ناحق قتل کیا ہے، اس کو زخمی کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو خون بہہ گیا ہے. ناحق شریعت نے اجازت نہیں دی تھی قتل کرنے کی، خون بہانے کی، ناحق خون بہایا. کل قیامت والے دن وہ بندہ بھی بے شک کلمہ پڑھتا ہو، بے شک نماز زکوٰۃ حج ہر سال کرتا ہو، لیکن میرے حضور فرما رہے میری امت کا کون ہے؟ غریب ہے. اور فرمایا وَضَرَبَ ھَذَا، کسی کو ناحق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو مکہ مار دیا، دبا لیا، وہ اکیلا تھا، ان 10 بندوں نے مل کر اس کو گرا لیا، مار دیا، کپڑے پھاڑ دیا، اس کو ذلیل کر دیا. اپنی جگہ بڑے اچھے بنتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے میری امت کا یہ کون ہے؟ غریب ہے. غریب کیوں ہے؟ غریب اس وجہ سے ہے، کسی کو گالی نکالی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا ناحق مال کھایا، کسی کا خون بہایا. حضور فرمائے میری امت کا غریب ہے. غریب کیوں ہے؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. تو کیا ہوگا؟ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، جس نے کسی کا ناحق مال کھایا، نمازیں پڑھی ہوئی تھی، نمازوں کی نیکیاں تھی، زکوٰۃ ادا کی ہوئی تھی، زکوٰۃ کی نیکیاں تھی، کسی کا ناحق مال کھایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا ناحق قتل کیا، ناحق طریقے سے جیلوں میں بند کیا، تھانوں میں بند کیا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں، جس نے ناحق طریقے سے مال کھایا، کسی کو گالی نکالی، کسی کو مارا، کسی کو برا کہا، کسی پر بہتان لگایا، اس کی تمام نیکیاں نکال کر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی جس پر دنیا میں اس نے ظلم کیا ہے. ناحق قتل کیا، اس قاتل کی ساری نیکیاں اس مقتول کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. ناحق بہن کا مال کھایا، ناحق طریقے سے رشوت لے کر رشوت کھائی، اس کی جتنی نیکیاں ہیں، جس کا ناحق مال کھایا، اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. بالآخر فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی نیکیاں ختم، لیکن جو اس کے ظلم تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ ابھی ظلم باقی ہے، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں اس کے پلڑے میں. تو کیا ہوگا؟ جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان کے پلڑے سے گناہ نکال کر اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں میری امت کا غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے. میری امت کا غریب یہ شخص ہے جس نے لوگوں پر ناحق ظلم کیا ہے، لوگوں کا ناحق قتل کیا ہے، ناحق خون بہایا ہے، گالی دی ہے، الزام لگایا ہے، ناحق طریقے سے جیلوں میں بند کیا ہے. حضور فرماتے میری امت کا غریب ہے. اب دیکھیں کہ جو شخص اس جرم میں ملوث ہے، قیامت والے دن اس کو اللہ کے حضور کیا جواب دینا پڑے گا. اب جو مالدار ہیں وہ بھی ڈر اٹھیں، نمازی، حاجی، بڑے بڑے نیک لوگ
ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہیں اپنی زبان سے ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، کسی کا نہ حق مال تو نہیں کھا رہے، کسی کا ہم نے قرضہ لے کر، کسی سے قرضہ لے کر ہم نے دبا تو نہیں لیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو گے حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت والے دن بہر صورت دنیا میں جو تم نے لوگوں کا حق مارا ہے اس کے بدلے میں قیامت والے دن ضرور تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اب قیامت والے دن مال تو ہوگا نہیں، بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، نیکیاں ختم ہو گئی تو جن کا حق دنیا میں مارا ہے ان کے گناہ ان کے پلڑے سے ڈال کر تمہارے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ لازمی ہوگا قیامت والے دن۔ تو ظالم کو سوچنا چاہیے دنیا ہے ختم ہو جائے گی، بالآخر مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ایک جہاں اور بھی ہے، یہ عدالت تمہاری، وہ عدالت رب کی ہے۔ اس عدالت میں انصاف بکتا ہے، اس عدالت میں نہ مال کام آئے گا، نہ دنیا کا منصب کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس میں جو فیصلہ ہوگا تو عین عدل پہ ہوگا۔ اس دن پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اور کسی کا ناحق مال کھا لینا، سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک باغ کے اندر میں نے سیب دیکھا، بھوک تھی، سیب اٹھایا کھا لیا، جب کھا لیا تو پریشان ہو گئے، سیب تو میرا نہیں تھا، جب میرا نہیں تھا تو میرا اس پر حق نہیں تھا، جب حق نہیں تھا تو میں کھا نہیں سکتا تھا، جب کھا نہیں سکتا تو کھا لیا، اب جس کا حق ہے مجھے حق دینا پڑے گا۔ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے، باغ کی مالکہ ایک خاتون تھی، کہا کہ اس طرح سیب گرا ہوا تھا، آپ کے باغ کا میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے، آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیں۔ مالکہ نے کہا چونکہ اس باغ کی میں بھی مالکہ ہوں اور بادشاہ بھی اس باغ کا مالک ہے، آدھے سیب کا حق تو میں معاف کر سکتی ہوں چونکہ آدھے سیب کی مالکہ میں ہوں اور آدھے سیب کا مالک بادشاہ ہے، اب آدھے سیب کو تو وہ بادشاہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ پوچھا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا بادشاہ اس وقت بلخ شہر میں ہے، ابراہیم بن ادہم وہاں سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بلخ شہر جاتے ہیں، بادشاہ کو تلاش کرتے ہیں اور بادشاہ سے وہ آدھے سیب کی معافی کرواتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی، چونکہ وہ جانتے ہیں، نیک لوگ جانتے ہیں کہ اس آدھے سیب کا بھی بدلہ قیامت والے دن جب رب پوچھے گا تو ہم دے سکتے نہیں ہیں۔ یہاں پر تو ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، کسی سیب والے کے پاس، کسی مٹھائی والے کے پاس، کسی پکوڑوں والے کے پاس جاتے ہیں، آدھا کلو چیز لینی ہو تو پاؤ وہیں پر کھڑے کھڑے کھا جاتے ہیں۔ اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس ریڑی والے کی طرف سے، اس ٹھیے والے کی طرف سے، ہمارے لیے وہاں سے چپس اٹھا کر کھانا، پکوڑے اٹھا کر کھانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ آدھا سیب اس کی معافی کے لیے بلخ کا سفر طے کیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بلکہ ایک اور آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا نمازی، پرہیزگار، اتنا پرہیزگار کہ اس سیدنا وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اس نے پچھلے تمام گناہوں کو رب سے معاف کروایا، توبہ کی، استغفار کی، پھر پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروانے کے بعد 70 سال تک لگاتار رب کی عبادت اس طرح کی کہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا۔ کوئی گناہ والا عمل اس نے اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد کیا نہیں۔ جب اس دنیا سے پردہ کر گیا، کسی نے خواب میں اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، او بندے بتا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عرض کرنے لگا کہ باقی تو میرا حساب بڑا سوکھا ہو گیا، بڑا آسان ہو گیا، میرے گناہ رب نے سارے معاف کر دیے گئے، لیکن ایک لکڑی جس سے میں نے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر
دانتوں میں خلال کیا تھا، جس کو مسواک کرنے کے لیے کسی کا تیلا توڑا اور دانتوں میں اس کے ساتھ کیا کیا؟ خلال. چونکہ میں نے اس لکڑی کے ساتھ اپنے دانتوں کا خلال مالک کی اجازت کے بغیر کیا تھا، وہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، اور میں نے اس بندے سے معافی مانگی نہیں تھی، اور بغیر معافی مانگنے کے میں مر گیا. اس کی وجہ سے اب تک میں جنت سے روک دیا گیا ہوں. 70 سال کی عبادت، پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن حقوق العباد میں بغیر اجازت کے کسی کی لکڑی، جس کو ہم کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، یہاں لاکھوں کروڑوں کا مال ہڑپ کر جائے اور سر پہ جوں بھی نہ رینگے، جب آنکھیں بند ہوں گی تو رب کو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جو قرض لے کر دبا لیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضیہ میں لکھا، اگر کسی شخص نے 3 پیسے دین قرضہ، اپنے زمانے کے اعتبار سے لکھا 3 پیسے اگر کسی نے قرضہ کسی کا لیا اور واپس نہ کیا، دبا لیا، قیامت والے دن اس کے بدلے میں 700 فرض نمازیں دینی پڑیں گی. کتنی؟ 700 فرض نمازیں دینی پڑیں گی. کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا ناحق خون بہانا، کسی کے مال کے ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا صحیح طور پر جائز بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اتنا بڑا جرم ہے. ہم توجہ ہی نہیں ہوتی، عدم توجہ کی بنا پر ہر بڑا بندہ چھوٹے پر کیا زیادتی کر رہا ہوتا ہے. ہم سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ میرے ایک برے جملے کی وجہ سے وہ بیچارہ کتنے عرصے تک پریشان رہے گا، میرے ایک اس عمل کی وجہ سے، چاہے شوہر بیوی کے ساتھ کرے، ساس اپنی بہو کے ساتھ کرے، بھائی بھائی کے ساتھ کرے، بھتیجا چاچا کے ساتھ کرے، چاچا بھتیجے کے ساتھ کرے، کسی کو ناحق کسی کو تکلیف دینے کی اجازت شریعت دیتی نہیں ہے. آج وقت ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو تکلیف دی ہوئی ہے، آج معافی مانگ لے. چاہے حکومت نے اپنی رعایا پہ ظلم کیا، آج وقت ہے. قیامت والے دن بڑا سخت حساب ہوگا. اور یہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، یہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذا مسلمہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقد آذانی، حضور فرماتے ہیں اس نے مسلمان کو تکلیف نہیں دی، اس نے مجھے تکلیف دی. آپ جب کسی ناحق طریقے سے کسی مسلمان کو تکلیف دیتے، چاہے خون بہا کر، چاہے پابند سلاسل کر کے، چاہے جیلوں میں ڈال کر، چاہے ناحق مال طریقہ ہڑپ کر کے، کسی بھی طریقے سے، چاہے آپ اپنے سکے بھائی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں یا سکی بہن کا مال کھا رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، ہے وہ کلمہ پڑھنے والا، چاہے جتنا بھی گناہ، یہاں پر نہیں آیا کہ کسی نیک مسلمان کو تکلیف دی یا برے مسلمان کو تکلیف، مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو. من اذا مسلمہ، حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. گویا کہ جب ہم کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم کس کو؟ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول کو تکلیف دے کر ہم یہ سمجھے کہ ہمارے معاملات سیدھے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. چاہے خاندان کے معاملے ہوں، چاہے محلے کا معاملہ ہو، چاہے شہر کا معاملہ ہے، چاہے ملک کا معاملہ ہے، نہیں ہو سکتا درست اگر ہم اپنے عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے. اپنی عیاشیوں کے لیے مسلمانوں کو تکلیف دے کر ان پر مہنگائی کے پہاڑ اور طوفان گرا رہے ہیں، یہ بھی تکلیف دینا ہے. اپنی عیاشیوں کے لیے ان کے بل زیادہ بیچتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہے. من اذا مسلمہ، چاہے ہم میں سے ہر بندہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے تب بھی اس حدیث کے تحت آتا ہے. بڑا چھوٹے کو تکلیف دے رہا ہے، چھوٹا بڑے کو تکلیف دے رہا ہے، من اذا مسلمہ، قیامت والے دن کیا جواب ہوگا؟ بعض اوقات ایک اور اہم ترین بات اس کے اندر، بس آخری بات، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، ہم کسی سے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کریں جی، ہم نے تو آرڈر کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ اکثر سننے میں ملتا ہے. یاد رکھیں، بس آخری بات، عمر ابن حبیرہ، اس کو عمر ابن حبیرہ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا. عراق کا گورنر مقرر کیا یزید بن عبد الملک نے. خلیفہ تھا یزید بن عبد الملک، اس نے
عراق کا گورنر کس کو مقرر کیا؟ عمر ابن حبیرہ کو۔ عمر ابن حبیرہ ایک موقع پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا، اور خواجہ حسن بصری کون ہے؟ خواجہ حسن بصری وہ شخص ہے جن کی تربیت مولا علی نے فرمائی ہے۔ خواجہ حسن بصری کے پاس ابن حبیرہ گیا، عرض کرنے لگا بعض اوقات اوپر سے ایسا آرڈر آ جاتا ہے جو درست نہیں ہوتا، اس پر عمل کرے تو رب ناراض ہوتا ہے، عمل نہ کریں تو اوپر والے ناراض ہوتے، تو ہم کیا کریں؟ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ میں کیا کروں؟ تو خواجہ حسن بصری کا جواب سنے۔ خواجہ حسن بصری نے کہا یا ابن حبیرہ ان اللہ یمنعک من یزید وَإِن یزید لا یمنعک من اللہ۔ اے ابن حبیرہ، اے حبیرہ کے بیٹے، یہ بات میری یاد رکھ، اللہ تجھے یزید کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید تجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ تو رب کا حکم مان۔ جب ایک طرف رب کا حکم ہے، ایک طرف اوپر سے آرڈر ہے، اگر اوپر سے آرڈر ایسا ہے جس میں رب کی نافرمانی ہوتی ہے، فرمایا رب تجھے اوپر والوں کے آرڈر اور اوپر والوں کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن اوپر والے تجھے رب کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا یا ابن حبیرہ خف اللہ فی یزید ولا تخف یزید فی اللہ۔ اے ابن حبیرہ، یزید کے آرڈر کے متعلق اللہ سے ڈر، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یزید کا خوف نہ کر۔ اور پھر فرمایا یا ابن حبیرہ، حالات بدل جائیں گے، آج یہ بادشاہ ہے کہ کوئی اور آ جائے گا۔ اگر آج اس بادشاہ کے آرڈر مان کر رب کی نافرمانی کر رہا ہے، کل کوئی اور بادشاہ آ گیا نا، اس نے تجھ سے یہ گورنی لے لینی ہے، ثم یخرجک، پھر یہ گورنی نکال کر، یہ اس محل سے نکال کر تجھے تنگ قبر میں ڈال دے گا، ثم لا ینجیک الا عملک، پھر وہاں پر یزید تیرے کام نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی بادشاہ یا دنیا کا کوئی آرڈر کام نہیں آئے گا، وہاں پر کوئی چیز کام آئے گی تو تیرا اپنا عمل کام آئے گا۔ اور پھر فرمایا یا ابن حبیرہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کا کوئی آرڈر جس میں رب کی معصیت ہوتی ہو، رب کی نافرمانی ہو، اس کو تو نہ مان، چونکہ رب کا آرڈر سب سے بڑا آرڈر ہے۔ تو آج کل بعض اوقات چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ایک ہمارے پاس ایک ہم اپنی جان بچانے کے لیے تھے، اوپر سے آرڈر ہے، یاد رکھیں سب سے بڑا آرڈر اللہ کے رسول کا ہے، بس اس سے بڑا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ کل حالات بدلیں گے، مر جائیں گے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں جب مر جائیں گے تو وہاں پر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، وہاں پر بچائے گا تو ہمارا اپنا عمل بچائے گا۔ اس لیے کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے، کسی کا ناحق مال کھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، بالآخر لالا موت ہے، بالآخر مرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے ظلم کرنے سے اور ظالم کی حمایت کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد پھر سنتے ہیں۔